الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے. تمہیں کسی ایسے نمونے کی تلاش ہے جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو سنوار لو، جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو کامیاب کر لو، جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو اس طریقے پر اور اس طرز پر ڈھال لو جو طریقہ اللہ کو پسند ہے. تم اپنی زندگی ایسی بنانا چاہتے ہو جس زندگی پر اللہ کو پیار آتا ہے، جس زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس زندگی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اگر تمہیں اس چیز کی تلاش ہے تو تمہارے پاس موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. فرمایا تمہارے لیے حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. دنیا کے اندر اس سے بہتر نمونہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. زندگی میں کیسا بھی موقع آ جائے، خوشی کا ہو، غم کا ہو، ہر موقع پر رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے موجود ہے. اگر تم ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. حضور کی زندگی کو دیکھو. آپ نے 11 نکاح فرمائے. آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ اس کو دیکھو اور ایک اچھے شوہر بن جاؤ. اگر تم ایک تاجر ہو، تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کاروبار ہے، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. آپ علیہ السلام کی تجارت والی زندگی دیکھو. آپ نے کس طرح کاروبار کیا، کیسا آپ کا سلوک تھا اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ. تم اگر مزدور ہو تو تمہارے لیے بھی حضور کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. دیکھو مکہ میں رہنے والا وہ رسول، وہ نبی کس طرح مزدوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. کیا اس کا برتاؤ تھا. تو تمہارے لیے
نمونہ ہر حال میں موجود ہے. تم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. تم کسی جگہ کے حکمراں ہو، کہیں پر تم حکومت کرتے ہو، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ کے اندر رہ کر کے حکومت کی، کس طریقے سے آپ نے وہاں کا انتظام سنبھالا. تو ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے. زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی سے نمونہ لینا چاہے، حضور کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہے اور ہمیں نہ ملے. ایسا زندگی میں کوئی شعبہ نہیں ہے. زندگی کے ہر موڑ پر حضور کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. غم کا موقع آ گیا، کسی عزیز کا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے دادا کا انتقال ہوا، ان کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، ان کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا بچپنے میں، ان کے مشفق و مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور کتنے عزیز و قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ہمارے گھر میں غم کا موقع آ گیا، کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جب حضور کے رشتہ دار کا انتقال ہوا تو آپ نے کیسا عمل کیا، آپ نے کس طریقے سے اس غم کو برداشت کیا، اور اس غم کے ماحول کو آپ نے کس طریقے سے نبھایا. ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے. ہم شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں بھی نمونہ موجود ہے. حضور کی زندگی میں آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح کیا، آپ نے خود 11 نکاح فرمائے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نکاح فرمایا. تو آپ دیکھیں حضور کی تعلیمات نکاح کے سلسلے میں کیا ہے، حضور نے نکاح کے وقت کس طریقے کا معاملہ کیا، کیا آپ کا عمل رہا ہے، وہاں دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا نکاح کریں.